السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودی تھے یا پھر عیسائی تھے، نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہودیوں سے یہاں پر یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ سوال اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ یہی یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور مسلمانوں سے یہی کہتے پھرتے تھے: ہم یہودی اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے انبیاء اور ہماری جو پوری نسل چلی ہے وہ سب کے سب یہودی تھے۔ اللہ رب العالمین وہی سوال پوچھ رہا ہے، بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ سب یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا علم سب سے بڑا ہے، وہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ سارے انبیاء یہودی تھے، یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ موحد تھے، تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر خالص اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرنے والے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، یہودی ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ اللہ رب عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ موحد ہیں، شرک سے بیزار ہیں، شرک اور کفر سے بالکل پاک صاف ہے، وہ خالص موحد ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایسے لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہودی یہ سب کے سب یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پوری ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودی تھی، بتاؤ میں زیادہ جانتا ہوں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟
یعنی جس کو حق معلوم ہے، جس کو سچائی معلوم ہے، اب وہ جان رہا ہے لیکن وہ گواہی جھوٹی دے رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اللہ کے ہاں کون ہو سکتا ہے۔ یعنی جو یہ لوگ حق چھپا رہے ہیں، گواہی چھپا رہے ہیں، حق کو واضح نہیں کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے لیکن ان کو یہودی ثابت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس شہادت چھپائے۔ حق کا چھپانا، سچائی کا چھپانا، گواہی کا چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حق یہ ہے، سچائی یہ ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم حق واضح نہیں کر رہے بلکہ حق پر پردہ ڈال رہے ہیں اور باطل کو فروغ دے رہے ہیں، باطل کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس شہادت چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ لوگ حق چھپا رہے ہیں، گواہی چھپا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھ رہے ہیں، ہوشیار سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کو چھپا لیا، گواہی کو چھپا لیا تو کامیاب ہو گئے، بچ گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم یہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جو تم یہ کام، یہ حرکت کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے تعلق سے تم فراڈ بکواس کر رہے ہو، جھوٹ پھیلا رہے ہو، گواہی کو چھپا رہے ہو۔ وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے۔ تم حق کو جاننے کے بعد، سچائی کو جاننے کے بعد پھر بھی چھپا رہے ہو، یاد رکھو کہ تم نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ جان رہا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہماری رسوائی ہو، جس سے ہم خود پھنس جائیں، جس سے ہماری ہی بربادی ہو، ہمارا ہی نقصان ہو۔ ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا ہی خسارہ اور نقصان ہو دنیا و آخرت کا۔ تو اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل جو انبیاء بنی، جن کو اللہ نے نبوت سے، رسالت سے سرفراز کیا، وہ سب کے سب موحد تھے۔ اس میں کوئی یہودی نہیں، کوئی نصرانی نہیں، وہ سب کے سب موحد تھے، شرک سے بیدار تھے، توحید پرست تھے، اور جو حق کو چھپائے اور جو توحید پر پردہ ڈالے اور شرک کو پھیلائے اور حق کو چھپائے، رسالت کا انکار کرے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بہتر طریقے سے دیکھ رہا ہے، لہذا یہ اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔